ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں پاکستانی جو ہیں وہ سالانہ 240 ارب روپے کا عطیہ دیتے ہیں۔ یہ خطیر رقم جو ہے وہ فلاحی کاموں یا فلاحی اداروں کو دی جاتی ہے۔ آج اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ہیں فواد بن رشید، جو پاکستان کا مفت علاج مہیا کرنے کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، ہیلتھ کیئر نیٹ ورک انڈس ہاسپٹل، ان کے کمیونیکیشن اور میڈیا کے سینئر مینیجر ہیں۔ تو فواد صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ یہ اتنی خطیر رقم لوگ دیتے ہیں تو کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ ان کی پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ چیریٹی کے اندر جو ہے یا عطیات دینے میں ہم دل کھول کے عطیات دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں کوئی بھی کرائسس ہو پاکستان میں، حالیہ جو سیلاب پاکستان میں چل رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو ایک یہ تو ایک نارمل کلچر ہے پاکستانی عوام کا۔ پھر یہ کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے، یعنی میں اگر انڈس ہاسپٹل کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کروں تو ان کا جو ایک ٹرسٹ ہے، یا وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو رقم عطیہ کی ہے اس میں ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے، اس کو ان کو پراپر رپورٹنگ ہو رہی ہو، ان کو وہ سارے ایویڈنس دیکھ رہے ہوں کہ ایک جہاں پہ ہم نے پیسہ دیا ہے وہ صحیح جگہ لگایا جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ انڈس کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2007 سے جو ہے وہ کراچی میں جب اسٹیبلش ہوا 150 بیڈ سے ایک ہسپتال کورنگی کے اندر، آج اس ہاسپٹل کی اگر ہم اسپیسیفک بات کریں 1350 بیڈ کی ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ان قریب وہ 500 بیڈس پہ شفٹ ہونے والا ہے فیز 2 کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ پھر تو پورے لوگوں کا آپ میں ٹرسٹ ہے جو عطیات دے رہے بالکل ہیں، بالکل تو وہ کیسے، آپ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ٹرسٹ کیسے جیتتے ہیں؟ آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں، ان کے ساتھ شیئر دیکھیں کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات ساری ہے کہ ہم جب زکوٰۃ اور عطیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، انڈس ہاسپٹل اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ایک ڈونر کا دیا ہوا پیسہ جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ہمارے دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس طرح سے، یعنی ایک مریض آیا فرسٹ ٹائم رجسٹر ہوا تو اس کو اسٹارٹنگ میں ہی اسیس کر لیا جاتا ہے کہ جی آیا یہ زکوٰۃ ایلیجبل ہے یا ڈونیشن کی اس سے اس کا علاج ہوگا اماؤنٹ سے۔ تو وہ وہاں ڈفرینشیٹ کر کے اس کو اس پہ لاک کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈونیشن اکاؤنٹ سے اس کا علاج ہونا ہے یا زکوٰۃ سے۔ انڈس میں جو پیشنٹ آتا ہے وہ 70% زکوٰۃ ایلیجبل ہے، یعنی 70% جو ہماری جتنی پاپولیشن جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ زکوٰۃ ایلیجبل آتی ہے، 30% ڈونیشن والے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ٹرانسپیرنسی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے انڈس ہاسپٹل ایک شریعہ کمپلائنٹ آرگنائزیشن دارالعلوم کراچی سے رجسٹرڈ ہے، تو وہاں ان کے جو ویلفیئر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں اور وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے کہ علاج میں پیسہ کس طریقے سے لگایا جائے گا، کس طرح سے نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس پہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ۔ پھر جب پیشنٹ آتا ہے اس کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، انر سیٹسفیکشن، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس میجورٹی اس طرح کے بھی لوگ آ رہے ہیں جن کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جب ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی میں آتے ہیں، ان سے وہاں پہ نہ تو رجسٹریشن کے لیے پیسہ مانگا جاتا، نہ کسی ایک چھوٹا سا کوئی پرچی بھی نہیں بنتی ہے کسی جہاں پہ کوئی پیسہ انوالو ہو، بیکاز کوئی کیش کاؤنٹر ہماری کسی بھی برانچ پہ نہیں ہے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ لوگ چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں ٹھیک، ہاسپٹل میں کس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہا لیکن ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے، اور خاص کر یہ یو این کی ایڈ ایجنسیز کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے کہ جی جتنی ایڈ ملتی ہے اس میں سے 60-70% تو وہ اپنی اپ کیپ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے اخراجات پہ، بڑی بڑی گاڑیاں، پیٹرول، یہ آگے جی پیچھے، دفاتر مہنگے مہنگے۔ تو انڈس ہاسپٹل پھر کس طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ زیادہ پیسہ ہم اپنی اپ کیپ پہ لگا رہے ہوں انسٹیڈ آف کہ جی مریضوں پہ لگ رہا ہو؟ اسٹاف کی لگژری جو ہے وہ امپورٹنٹ بالکل بھی نہیں ہے، اس میں مریض زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہر اسٹاف کے لیے، ہر ڈاکٹر کے لیے جو بھی مریض آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک وی آئی پی ہے، اور اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہی ملتا ہے بالکل، یعنی شروع سے آخر تک۔
پاکستان کے اندر سے جو عطیات ان کو ملتے ہیں وہ 80% پاکستان کے اندر سے ملتے ہیں اور 20% باقی دنیا سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ شو کرتا ہے اور اس طرح کے اور بھی بڑے فلاحی ادارے ہیں جن پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کو دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو شکایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کوئی غریب مریض ہے یا کوئی غریب ہے جس کی ہم مدد کرتے ہیں کاروبار میں اس میں، تو پھر یہ آتا ہے کہ یہ ان کو آپ ایک اپنے اوپر ریلائنٹ اس کو بنا دیتے ہیں کہ جی وہ پھر اب جیسے زلزلوں میں 2005 کا مجھے یاد ہے، بہت سے لوگ، میں جاتا تھا کوریج کے لیے تو لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ جی میڈیا نے ان لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے. اب وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آٹا کب آئے گا اور حکومت کب لائے گی اور کیا. تو آپ لوگوں کی فلاسفی کس طرح سے ہے کہ یہ سوچ ان میں نہ آئے؟ دیکھیں، یہ اس میں ایک مریض جب ہمارے پاس ایک دفعہ رجسٹر ہو گیا ہے انڈس ہاسپٹل میں، تو وہ اس کے جو یعنی ایک عام ہسپتال، آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں تو جس طرح سے فالو اپس ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی فار ایگزامپل سرجری ہوئی، اب اس کے بعد وہ فالو اپ کے لیے اس کو 2 مہینے بعد بلایا ہے یا 3 مہینے بعد بلایا ہے، اس کا اکاؤنٹ وہی چارج ہوتا رہے گا. اوبیسلی اس کی فائنینشیل جو حالت ہے وہ تو اوبیسلی پیچھے صحیح نہیں ہوئی ہوگی. ایک ہم تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں، تو جس اکاؤنٹ سے اس کا چل رہا ہے وہ اسی سے ٹریٹ ہوتا رہے گا. اس میں کوئی اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم پہلی دفعہ آئے تھے تمہیں زکوٰۃ پہ کر دیا اب تم پیسے دو. اس طرح سے کچھ بھی نہیں. انڈس اپنا ایک عام جو ہاسپٹل جس طرح سے جو ایک پروسیجر ہے اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے. ڈاکٹر باری نے اور ان کے جو یعنی باقی ہمارے فاؤنڈرز، ان لوگوں نے جب ہاسپٹل بنایا تھا تو بہت سے لوگ ہی کہتے تھے یہ مہینہ بھی سسٹین نہیں کرے گا یا سال نہیں چلے گا، 2 سال نہیں چلے گا. آج ہم 18 سال ماشاء اللہ ہو گئے، ایک ہسپتال سے شروع ہو کے 12 ہسپتال پورے پاکستان میں. تو اور مطلب بے شک نام نہ لیں لیکن کوئی بڑے غیر معمولی لوگ بھی آتے ہوتے ہوں گے، واقعات ہوئے ہوں گے عطیات دیتے ہوئے. کوئی اس طرح کی ایک کوئی پازیٹیو سٹوری ہے، انسپائرنگ سٹوری ہے کہ کسی نے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو مدد کی؟ دیکھیں، ہمارے جو انڈس ہاسپٹل کے ڈونرز ہیں وہ سبھی انسپائرنگ ہیں ہمارے لیے. تو الحمد للہ جس طریقے سے لوگ دیتے ہیں، میں خود بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی جو چیزیں دیکھی ہیں، لوگ واقعی میں بہت زیادہ جنرس ہیں. بعض دفعہ یقین نہیں آتا ہے کہ اتنا بھی کوئی کر سکتا ہے. آپ جیسی آرگنائزیشن جو ہے وہ پریڈومیننٹلی ڈونیشنز پہ ہی چلتی ہے یا گورنمنٹ سپورٹ بھی ہے، کچھ وہاں سے بھی آتا ہے؟ کیونکہ اس میں لاکھوں اربوں روپے تو وہ بھی زکوٰۃ اکٹھی کرتے. کراچی میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بہت جنروسٹی کے ساتھ جو ہے ہمیں ڈونیشن دی جاتی ہے، اور وہ سالانہ ہماری جو گرانٹ ہوتی ہے وہ اس کو انکریز بھی کرتے ہیں. تو فیڈرل سے ہمیں نہیں ہیلپ ہوتی، ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں سندھ سے ہمیں ملتی ہے. اسی طریقے سے ہم بلوچستان میں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں بلوچستان گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. کے پی میں ابھی کیونکہ ہمارے فٹ پرنٹ ابھی عنقریب سیٹ ہوگا انشاءاللہ، ظاہر سی بات ہے جہاں ان کے ہسپتال ہم چلا رہے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے، تو وہ پروونشل گورنمنٹ اس کا فنڈنگ وہی کرتی ہے. انڈس ہاسپٹل کیونکہ جو اپنا یعنی جتنا بھی جو اپنے ہاسپٹلز ہیں ان کا ایکسپینس بیئر کرتا ہے، اور جو گورنمنٹ والے ہیں ان کا گورنمنٹ بیئر کر رہی ہوتی ہے، بٹ ایڈمنسٹریشن ساری جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل کی ہوتی ہے. کراچی میں ہمیں جو ہے وہ آپریشنل جو ایکسپینسز ہیں اس کے اندر سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اگرچہ آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی جاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک مشن ہے یا ایک جاب ہے جس طرح 9 to 5 ہم نے کرنی ہے اس طرح کی ہے؟ نہیں، ایک دیکھیں، میں نے جب اب مجھے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ تقریباً 8.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میں بھی آپ کی طرح ہی ایک صحافت کی کا ایکسپیرینس لے کے ایک فیلڈ میں کام کر کے آیا، لیکن جب شروع میں بہت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس جگہ پہ میں نے ایک بالکل ڈفرینٹ سیکٹر کے اندر میں نے قدم رکھا ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ جو سسٹین ہم کر رہے ہیں تو اس کاز کے ساتھ، یا جو ایک ہمیں بھی انڈائریکٹلی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ہیلتھ کیئر ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں انڈائریکٹلی جو سیٹسفیکشن ہے اندر ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کرنے کی کہ مدد تو انڈائریکٹلی ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے. کاز کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے نا بالکل. انڈس ہاسپٹل کیونکہ ایک ایسا ایک معجزہ ہے کہ اس معجزے کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو
بس وہ ایک آپ کی سمجھ لیں کہ انسپریشنل جرنی انسپریشن ہوگی. جرنی ہوتی ہے. فواد صاحب انڈیپینڈنٹ کو وقت دینے کے لیے ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. پاکستان میں جس طرح سے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ عطیات دیتے ہیں، اور خاص کر اس کی ایک بڑی وجہ مذہبی کمپلشن بھی ہے، مذہب میں بھی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن میں سے کچھ رقم جو ہے وہ دینی ہے. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 70-72% جو ہیں وہ عطیات دیے جاتے ہیں. باقی سال بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن رمضان ایک بڑا مائل سٹون ہوتا ہے جب پاکستانی دل کھول کر عطیات دیتے ہیں. اب اس کو کس طرح سے پراپرلی اسٹریم لائن کیا جائے اور میکسیمم اس سے رزلٹس حاصل کیے جائیں، یہ انڈس اور باقی اداروں کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستانی اسی طرح دل کھول کر عطیات دیتے رہیں گے.